اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسی منہج پر چلنے کی توفیق دے۔ کیا تیلگو میں نہیں نا لکھا ہے؟ خواتین کی جانب سے سوال آ رہا ہے، جی جی اگر کوئی انتقال کر رہے ہیں جی تو ان کے لیے قرآن پڑھ کر بخشنا یا درود بخشنا، جی اس کے کیا جواب ہے؟ دیکھیے، کوئی انسان اگر دنیا سے چلا گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، مر گیا ہے، تو اب اس کے لیے ہم کوئی عمل اگر کرتے ہیں تو اس کی دلیل ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ زندگی کا معاملہ الگ تھا۔ زندگی میں انسان جو عمل کر رہا تھا اس کو ثواب مل رہا تھا، اب وہ انتقال کر گیا تو اب اس کی طرف سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ تو حدیثوں میں بتایا گیا ہے صدقہ کر سکتے ہیں اس کی طرف سے آپ۔ اگر وہ حج کرنا چاہ رہا تھا، کسی وجہ سے حج نہیں کر پایا، آپ اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، مگر اس میں بھی ایک کنڈیشن ہے کہ جو حج کرے گا وہ اپنا حج کر چکا ہو، اپنا حج کرنے کے بعد آپ اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اس کے کچھ روزے چھوٹے ہوئے تھے تو اس کے گھر والے اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو قربانی ہم کرتے ہیں تو قربانی الگ سے تو نہیں کریں گے، ہم ثابت نہیں ہیں، اپنی جو قربانی ہم کرتے ہیں اس میں ہم یہ نیت کر سکتے ہیں، اے اللہ تو میرے مرحوم والد کی طرف سے بھی اس قربانی کو قبول فرما لے، میری مرحوم والدہ کی طرف سے بھی اس قربانی کو قبول فرما لے۔ تو یہ سارے کام حدیثوں سے ثابت ہیں۔ قرآن پڑھ کے اس کو بخشنا یہ اللہ کے رسول سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ یقیناً قرآن پڑھنا بہت عظیم کام ہے، ثواب کا کام ہے، مگر مرنے والے کو پڑھ کے بخشنے کا ثواب کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ہم تلاوت اپنے لیے کر سکتے ہیں، تلاوت کا ثواب کسی دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، یہ ثابت نہیں۔ اسی طریقے سے درود شریف پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، نیکی کا کام ہے۔ ایک درود پڑھنے پر ایک مرتبہ 10 نیکی ملتی ہے، کثرت سے ہم اور آپ درود پڑھیں، مگر درود کا ثواب پڑھ کے مردے کو بخشنا اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ بدعت کہلائے گا اور بجائے ثواب کے الٹے ہمارے حق میں گناہ بن جائے گا۔